بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، ایک چھوٹا سا لڑکا گلی کی نکڑ پر کھڑا لوگوں کو تیزی سے ادھر ادھر جاتے دیکھ رہا تھا۔ لگتا تھا کچھ انوکھا واقعہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایوب خان آ گیا، مارشل لا لگ گیا۔ ایسے میں اچانک کچھ بچے پیچھے سے آئے اور آوازیں دیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ بازار کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے چل دیا۔ سب بچے مٹھائی کی ایک دکان کے سامنے جا کر رک گئے۔ وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ ڈھیروں مٹھائی خرید رہے تھے اور خوش تھے کہ یہ بہت سستی مل رہی تھی۔ کچھ بچوں کے پاس پیسے تھے جنہوں نے دکاندار کو دیے، اس نے بغیر دیکھے بہت سی مٹھائی ان کو دے دی۔ پھر ان بچوں کو جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ حسرت سے دیکھ رہے تھے، دکاندار نے ان کو بھی لفافے میں کچھ جلیبیاں، کچھ برفی ڈال دی مفت میں، اور ہم سب خوشی خوشی یہ لے کر گھر آ گئے۔ گھر والے بھی خوش تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر والد صاحب باہر سے آئے تو ان کے پاس بہت سی خبریں تھیں۔ پھر چچا آئے تو انہوں نے بتایا کہ نالہ میں بہت سی ملاوٹ زدہ مرچیں اور مسالے بہا دیے گئے اور لوگوں نے چھاپے کے خوف سے اپنے گودام راتوں رات خالی کر دیے۔ ہم بچوں کو سمجھ میں بھی یہ باتیں نہیں آ رہی تھی، لیکن منظر کچھ بدلا بدلا ضرور تھا۔ کہیں سے کوئی فوجی گزرتا، چاہے اس کا عہدہ کوئی بھی ہو، لوگ خوشی سے تالیاں بجاتے، اس سے ہاتھ ملاتے، کہیں کہیں انہیں ہار پھول پہنائے جاتے۔ اسکولوں میں اساتذہ قصے سناتے کہ کس طرح فوجی عدالتوں میں جلد مقدمے سنے جاتے ہیں اور سزائیں دی جاتی ہیں، اور پھر ایوب خان کے آنے کو بڑی خوشی اور کامیابی قرار دیتے ہوئے پچھلی حکومتوں کی بدعنوانیاں سلیبس میں پڑھائی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ اب ہر طرف انصاف اور خوشحالی ہوگی، ہر قسم کی برائیاں اور بے ایمانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ جوش و خروش مدھم پڑ گیا، ڈر خوف کم ہونا شروع ہو گیا، حالات معمول پر آتے گئے اور پھر وہی چال بے ڈھنگی۔ مگر یہ ضرور ہوا کہ روز بروز بدلتی حکومتوں کی دوڑ ختم ہوئی، ایک مستحکم نظام کی صورت نظر آئی اور ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ فیکٹریاں اور ملیں پیداوار دینے لگی، ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا، سڑکیں، پل اور ڈیم تعمیر ہونا شروع ہوئے، اور سب سے بڑھ کر نئے دارالحکومت اسلام آباد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس دوران ہم بھی اسکول سے ہوتے ہوئے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے بچوں کے پروگرام پہنچ گئے، جہاں اکثر ہماری ایک ٹیم کو پروڈیوسر صاحب مختلف ترقیاتی منصوبوں کی سیر کے لیے لے جاتے، سوال و جواب ہوتے اور پھر پروگرام میں اس کو پیش کیا جاتا۔ ایسی ہی ایک یادگار سیر ہمیں اسلام آباد کی کرائی گئی جو اس وقت زیر تعمیر تھا۔ ہمیں شکر پڑیاں کی پہاڑی سے دکھایا گیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، سیکٹریٹ اور بڑی بڑی عمارتیں کہاں بنیں گی۔ اس وقت وہاں صرف مٹی کے ڈھیر اور دور دور تک پہاڑی ٹیلے اور میدان دکھائی دیتے تھے۔ تصور بھی نہیں تھا کہ یہ جگہ کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اسکول کے تقریری مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا تو مغربی پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے اور انعامات جیتنے کا موقع ملا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں ایک بڑی چلڈرن ریلی منعقد ہوئی جس کی صدارت ایوب خان فرما رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں بھی تقریری مقابلوں میں انعام کا مستحق قرار دیا گیا، اور یہ صدر نے ہی دینا تھا۔ عجیب لمحہ تھا جس ایوب خان کی دہشت مارشل لا لگنے کے بعد بچپن سے دماغ میں گھر کر گئی تھی، اسی ایوب خان سے یہ انعام لینا تھا۔ وہ کئی سیڑھیاں اوپر ایک بڑے سے چبوترے پر سفید بائی سوٹ اور کالی جناح کیپ پہنے انعامات اور اسناد تقسیم کر رہے تھے۔ انعام وصول کرنے کے لیے زیادہ تر کھلاڑی، ایتھلیٹس اور جمناسٹ تھے جو بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے، زوردار سلیوٹ مارتے اور انعام وصول کرتے۔ ہمارا نام پکارا گیا تو عجیب کیفیت تھی۔ سیڑھیوں پر تیز چڑھنے کی کوشش کی تو سانس پھول گیا۔ کبھی الجثہ ایوب خان کے سامنے پہنچے تو سلوٹ مارنے کی کوشش کی، مگر ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہاتھ پورا نہ اٹھ سکا۔ صدر صاحب اس کیفیت کو بھانپ گئے اور شاباش بچہ شاباش کہتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے اور ایک بڑا سا کپ ہمیں تھما دیا۔